اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قادیانی کے ساتھ سلام لینے کا انجام۔ سیالکوٹ کی سرزمین پر ایک اللہ کے نیک بندے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کے مرید تھے۔ زیادہ وقت اللہ اور اس کی رسول کی یاد میں گزارا کرتے تھے۔ بچپن سے ہی قرآن مجید پڑھنا اور نعت خوانی کا بہت زیادہ شوق تھا۔ قصہ مختصر، آپ سیالکوٹ میں پروفیسر تھے۔ اپنے اسٹوڈنٹوں کو ہر وقت یہی بات سمجھایا کرتے تھے کہ دنیا فانی ہے، اس کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ 7 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خواب میں نہیں آئے۔ 2-3 دن گزر گئے، اپنے رب سے دعا مانگی، یا الہی مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ سرور کائنات میری خواب میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ درود پڑا۔ 7 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوبارہ زیارت ہوئی۔ آپ خواب میں رونے لگ گئے اور پوچھا، بندہ ناچیز سے ایسی کیا غلطی ہو گئی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کے کالج میں جو پرنسپل ہیں وہ قادیانی ہیں۔ آپ نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ناراض ہو گئے اور 7 دن تک آپ کو خواب میں ہی نہ ملے۔ پیارے اسلامی بھائیو، ذرا سوچو، اگر ہاتھ ملانے کی وجہ سے وہ بھی قادیانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں ہی نہ آئیں، وہ بھی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کی خواب میں، پھر آپ سوچئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ قادیانی ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ ہمارا پیغام تو آپ کے لیے یہی ہے، اگر آپ کے کسی بھی قادیانی کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا لین دین ہے تو اس کو ختم کر دیجئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دنیا میں ہی یہ بتا دیا، جو بھی ان کے ساتھ تعلق قائم کرے گا اس کا میری ذات سے کوئی رشتہ نہیں۔ یہ واقعہ بتانے کا ہمارا مقصد یہی تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ قادیانی کتنی بڑی لعنت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے، تو بات وہی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یہ لعین کتا کہاں سے آ گیا؟ اس کا نام ہی گاما کانا تھا۔ اللہ سے یہی دعا ہے، یا الہی جب تک زندگی ہے ہمیں ان لعنتیوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرماتے رہنا۔ جن اللہ کے نیک بندے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، انہوں نے ایک بہت ہی پیارا شعر لکھا تھا، رسول اللہ تو صدقے جان میری، اے فانی زندگی ہے قربان میری۔ قبلہ علامہ خاتم حسین رضوی اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے، کہ حضور کے ساتھ اتنی وفا کرو کہ جب قبر میں جائیں تو حشر کا میدان لگے تو حضور فرمائیں، وہ دیکھو میرا غلام آ رہا ہے۔ یا الہی تجھے تیرے پیارے نبی کی زلف واللیل کا صدقہ والضحیٰ کے چہرے کا واسطہ ہمیں اور پکا اور سچا مسلمان بنا، اور ان کافر لعینوں کو یا الہی تباہ و برباد فرما، اور مرزا قادیانی کی قبر پر کروڑ لعنتوں کا نزول فرما۔ آمین ثم آمین۔